حوالے سے درس چل رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کے حوالے سے بہت سے ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ انہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے راستے پر چلا، ایسے راستے کو چلا جس راستے پر چلنے سے اس کا مقصد علم کا حصول ہے، یعنی علم حاصل کرنے کی غرض سے کوئی شخص چلا، سفر اس نے طے کیا، راستہ طے کیا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے راستوں کو آسان فرمائے گا جو جنت کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ کہ فرمائے یلتمس، جو علم کے التماس یعنی علم کی جستجو میں چلا، اس کا مقصد علم کا حصول تھا۔ اب علم کا حصول یہی نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی ایک طالب علم ہو کہ مدرسے میں جائے، بلکہ کوئی بھی شخص اپنے گھر سے یا کہیں سے بھی دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے نکلا، کوئی مسئلہ اپنے گھر سے معلوم کرنے کے لیے نکلا، تو وہ شخص بھی اس اجر کا مستحق ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ التماس کے معنی جستجو کے بھی آتے ہیں، تو علم صحیح طور پر انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب اس کے اندر جستجو اور لگن ہو، ایک تڑپ ہو، جب اس کے اندر کسی چیز کو معلوم کرنے کی، سیکھنے کی ایک تڑپ ہوگی، ایک لگن ہوگی، تبھی اس کا ارادہ ہوگا چلنے کا، معلوم کرنے کا، اور پھر جب وہ جستجو کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرے گا تو اس کی قدر بھی کرے گا اور پھر اس کے مطابق وہ اپنے معاملات بھی درست کرے گا۔ تو فرمایا کہ جو علم کے حصول کے مقصد سے راستہ طے کرتا ہے، اب وہ چاہے چھوٹا راستہ ہو یا بڑا راستہ ہو، چاہے چند قدم ہی چل کر کے وہ کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس گیا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے جن پر جنت کی بشارت ہے یا جو حصول جنت کا سبب ہے، یعنی فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور اعمال صالحات کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ اور حدیث پاک میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے، اور پھر وہ کوئی دینی مسئلہ معلوم کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک دیندار ماحول میں ڈھال لیتا ہے، تو اللہ رب یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے دینی کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو دینداری سے بہت دور ہے، وہ جمعہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جمعہ بہت جلدی آ گیا، لیکن وہ شخص جو مکمل طور پر دینداری کے ماحول میں رہتا ہے اور اس کے اندر ایک تڑپ ہے، تو وہ فجر کی نماز پڑھ کے ظہر کی نماز کا انتظار کرتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز کا انتظار کرتا ہے۔ تو وہ شخص جسے 8 دن میں نماز پڑھتا ہے تو اسے جمعہ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی آگے نہانا پڑے گا، نماز کی تیاری کرنا پڑے گی، لیکن وہ شخص جس کے اندر ایک تڑپ ہے اور ایک دینداری کا ماحول پیدا ہو گیا، تو وہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، ایک عمل کرنے کے بعد دوسرے عمل کی طرف وہ متجسس رہتا ہے، تجسس ہوتا ہے کہ کوئی اسے عمل کرنے کا موقع ملے اور وہ نیکیوں سے حاصل کرے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں اس کے لیے اعمال صالحہ کو آسان فرما دیتا ہے،
جاکنی کے وقت اس کے لیے کلمہ پڑھنا آسان فرما دیتا ہے، حالانکہ جاکنی کے وقت کلمہ پڑھنا بھی آسان نہیں ہے۔ ایک طرف تو جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے اور وہ انتہائی تکلیف کا وقت ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، اور پھر شیطان پوری طاقت صرف کر دیتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو اس وقت اللہ رب العزت اس کے لیے کلمہ پڑھنا اس کی زبان پر آسان فرما دیتا ہے، پھر قبر اور آخرت کی مشکلات بھی اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا ان حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات دیکھیں اور سمجھیں کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور کوئی قوم یا کوئی گروہ، کوئی جماعت اکٹھی نہیں ہوئی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی اللہ کا گھر سے مراد یہ کہ وہ جگہ جو اللہ رب العزت کی عبادت اس کے ذکر کے لیے مخصوص کر لی جائیں، جیسے مسجد، مدارس یا خانقاہیں جہاں پر ذکر کرایا جاتا ہے، تزکیہ قلوب ہوتا ہے، بندوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے گھروں میں سے کسی ایسے گھر میں ایسے گھر میں جمع ہوئی کوئی گروہ، کوئی جماعت، یتلون کتاب اللہ، وہ اکٹھے ہو کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ زیادہ اکٹھے ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت آہستہ کی جائے، جیسے قرآن خوانیوں میں ہوتا ہے، چند لوگ اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت آہستہ کی جائے، بلند آواز سے نہ کی جائے، کیونکہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کو سننا واجب ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن ہاں جو ذکر و اذکار ہیں جو بلند آواز سے ان کی اجازت ہے تو وہ کرائے جا سکتے ہیں۔ تو وہ اکٹھے ہوئے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، وہ یتدارسونہ بینہم، اور باہم اس کا درس لیں، کتاب اللہ کو پڑھیں یا اس کا درس لیں، اس کو سیکھیں، اس کے احکامات سنیں، اس کے اندر جو سبق دیا گیا ہے اس کو معلوم کریں۔ تو باہم اس لیے اکٹھے ہوئے تاکہ وہ اس کا درس لیں، تو اللہ رب العزت ان کی طرف سکون نازل فرماتا ہے، سکینہ نازل فرماتا، سکون نازل فرماتا ہے، کہ یہ کہ ان کا دل جو ہے وہ ذکر الہی میں لگ جاتا ہے، اور دل جمعی کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض دفعہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ آئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک سکون اترتا ہے، ان کے دل کو بھی ایک لطف حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ تو قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یا اس کو سیکھنے، اس کے درس کے وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور وہ اکٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو فرمایا اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو یاد فرماتا ہے، من عندہ، جو اس کی بارگاہ میں ہے، جو اس کی بارگاہ کے میں حاضر رہنے والے فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت چونکہ یہ بندے اکٹھے ہوئے، یہ بندے آپس میں مل کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درس لے رہے ہیں، سن رہے ہیں دین کی باتیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں میں اس بندے کا، ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور اسی حدیث میں آگے ہے وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، عمل نے کوتاہ کر دیا، لم یسرع به نسبه، تو اس کا نسب اس کو بلند نہیں کر سکتا، یعنی جو عملی زندگی میں پیچھے رہ جائے تو اب یہ اس کا نسب اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ اور یہ انسان کی دینی زندگی ہو، علمی ہو، روحانی ہو،
دنیاوی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خصوصیت ہے کہ مختصر الفاظ میں بہت معانی اور مفاہیم بہت ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ رب العزت نے مجھے جوامع کلم یعنی ایسے کلمات عطا فرمائے، القا فرمائے کہ جو لفظ تو مختصر ہیں لیکن معانی مفاہیم بہت ہیں اس کے۔ تو یہ چند الفاظ ہیں، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، عمل میں کوتا رہا، تو اس کا نسب اس کو بلند نہیں کر سکتا، کہ وہ صرف عمل میں پیچھے رہ کر کے اب صرف نسب پر وہ تکیہ لگائے رہے، بھروسہ کرے رہے کہ میرے باپ یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، بہت اعلیٰ درجے کے متقی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن خود عمل میں پیچھے رہ گیا، تو ان کا متقی پرہیزگار ہونا اس کے عمل کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ اب یہ اصول انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں ہر پہلو پر اپلائی کر کے دیکھا جائے تو بالکل صادق آتا ہے۔ ایک انسان جو ہے علمی میدان میں مہارت رکھتا ہے، اس نے لگن سے، محنت سے، جستجو سے علم حاصل کیا، لیکن اس کی اولاد جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں پیچھے رہی، اس کے طریقے پر نہ چلی، تو کیا اس شخص کا علم حاصل کیا ہوا اس کو مل جائے گا؟ کوئی شخص حافظ قرآن، اس کی اولاد حفظ نہ کرے تو بیٹھی بیٹھی حافظ قرآن مل جائے گی۔ یا کوئی شخص جو ہے دینی پیشوا ہے، اس کی روحانیت تھی، لوگ اس کی روحانیت کے معترف تھے، مگر یہ اتنے بڑے سست ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے تک کی توفیق نہیں ہے۔ وہ تو تہجد گزار تھے، وہ تو اعمال صالحہ خود بھی کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے، مگر یہ اتنے بڑے سست اور کاہل ہیں کہ انہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے تک کی فرصت نہیں ہے، فجر میں بھی سوتے رہتے ہیں۔ تو کیا اس شخص کی روحانیت اس کو مل جائے گی؟ روحانیت کا عرفان حاصل کرنے کے لیے بھی عمل کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم لوگوں میں ذہن پیدا ہو گیا کہ صاحب فلاں کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، ان کا ادب اور احترام اگر عمل کے ساتھ ہو تو بالکل کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ عمل میں بالکل پیچھے رہ جائے اور اپنا نسب جو ہے وہ بزرگوں سے قائم کرتا پھرے، تو یقیناً ان بزرگوں کی بزرگی، ان کا مرتبہ مسلم ہے، لیکن اس شخص کا عمل بھی دیکھا جائے گا کہ وہ بزرگ تو یقیناً قابل اعتبار ہے، مگر یہ فاسق بنا بیٹھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس نے اپنا نسب جو ہے بزرگوں سے جوڑ لیا ہے تو یہ فاسق ہے، تو اس کے فسق کی، اس کے نسب کی وجہ سے اس کے فسق کی تعظیم کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا تو اب اس کا نسب اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی معاشی زندگی میں دیکھا جائے، کوئی شخص تھا بہت محنتی تھا، اس نے اپنے نیک جائز طریقے سے مال حاصل کیا، دکاندار تھا تو دکاندار اپنی دکان کو خوب جو ہے فروغ دیا، بہت بڑا تھا، اپنی فیکٹری کو بہت فروغ دیا، اس کی اولاد بالکل نکمی نکل آئی، اس نے لگی لگائی فیکٹری بھی سب اجاڑ دی، اب وہ سوتا رہا رات دن، تو کیا اس کی اس کوتاہی کی وجہ سے اس کی جاکے بھی نہ دیکھے اور لوگ اس کے جو اس کے تحت کام کرنے والے تھے وہ بھی چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے، تو یہ بالکل اس کی طرف نہ دیکھے، تو کیا اس کی آمدنی ویسے ہی آتی رہے گی جیسے اس کو باپ کو تھی؟ نہیں، نسب بھرپائی پوری نہیں کرے گا، اس کو عملی دنیا میں اترنا پڑے گا۔ عمل پہ ہم اقبال نے کہا تھا کہ شعر ہے اقبال کا، کیا ذہن سے اتر گیا، اقبال نے کہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو۔ اگر بیٹے کو باپ کی وراثت کا امین بننے ہیں تو اسی طرح اس کو محنت، جستجو، لگن کرنا پڑے گی۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جینیٹک ہوتی ہیں، وہ ملتی ہیں، جیسے کوئی بہت ذہین ہے تو ممکن ہے اس کی اولاد بھی ذہین ہو، لیکن اس نے جو اپنی ذہانت سے حاصل کیا تھا، اولاد کو اس کا اصول اسی وقت ہوگا جب اپنی ذہانت کو ان چیزوں میں لگائے، یہ نہ ہو کہ اس کو نگیٹو استعمال کرنے لگے تو وہ سوچے کہ وہ جو اس کے باپ دادا کا مقام تھا وہ اس کو حاصل ہو جائے، تو اس کی طرح اس کو بھی جو ہے وہ جستجو اور علمی یا عملی یا معاشی میدان میں اترنا پڑے گا۔ یا انسان کی سماجی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، کسی کا باپ بڑا معزز تھا، وہ لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتا تھا، وہ لوگوں کی جو ہے
خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا تھا، لیکن اولاد ایسی کسی کو سلام کرنا بھی پسند نہ کرے، بالکل بد اخلاق، چوراہے پر کھڑے ہو کر کے سب کو ایک طرف سے گالی بکنا شروع کر دے، تو کیا کوئی اس کی عزت اس وجہ سے کرے گا کہ اس کا باپ جو ہے وہ بہت معزز تھا؟ تو لہٰذا چاہے جو کچھ بکتا رہے، چاہے لوگ منہ پر نہ کہیں، لیکن دل سے اس کی عزت جاتی رہے گی۔ تو اگر باپ کی وراثت کو باقی رکھنا ہے، اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو باقی رکھنا ہے، تو پھر میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ ایسا تو ہوا ہے کہ ان کا نسب بالکل ایسا تھا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن خود انسان نے محنت، جستجو، لگن کے ساتھ اپنی شخصیت کے اندر وہ کمال پیدا کیا کہ وہ مشہور و معروف ہو گیا۔ مگر ایسا نہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آباء و اجداد تو عظیم تھے، لیکن ان کے بعد اولاد بالکل ناکارہ نکل آئی، تو پھر بھی لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ان کا ادب، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ ان کا تعلق جو ہے دینی شعبے سے ہے، روحانی شعبے سے ہے، لیکن اگر اولاد اس درجے کی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے مشعل راہ کیا چیز ہے۔ تو چاہے انسان کی زندگی کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، اس کو میدان عمل میں اتر کر کے اپنی شخصیت اپنی پرسنالٹی کے اندر کمال پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ نسب پر تکیے لگا بیٹھا رہے، من پدرم سلطان بود، میرے باپ تو بادشاہ تھے، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ میدان عمل میں اترنا پڑے گا، اپنی شخصیت کے اندر کمال پیدا کرنا پڑے گا۔ جی علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کہ تو بندہ عاشق ہو جا۔ اگر تو اس روحانیت، کیونکہ مثنوی جو ہے وہ تصوف کے نکات کو زیادہ بیان کرتی ہے، تو اسی حوالے سے دیکھو، انہوں نے فرمایا کہ اگر تو بندہ عاشق ہو جا، اگر تو کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو تو اللہ و رسول کی محبت میں فنا ہو جا۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے کہ میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا۔ اگر تجھے کچھ مقام حاصل کرنا ہے تو اپنی شخصیت کے اندر کمال پیدا کر۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میرا باپ یہ تھا، میرا دادا وہ تھا، وہ تھے، وہ جو تھے، انہوں نے جو محنت کی، جو انہوں نے لگن دکھائی، اللہ رب العزت نے اس کا اجر بھی دیا، لیکن تمہیں اپنی شخصیت کے اندر بھی کچھ کمال پیدا کرنا پڑے گا۔ تو کتنے مشہور و معروف باپ داداؤں کی اولاد ایسی نکل آتی ہیں جو ان کے لیے جو ہے باعث ننگ و عار بن جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ، ان کے آباء و اجداد کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ مشہور زمانہ ہو گئے، انہوں نے محنت کی، لگن کی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ رب العزت محسنین نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے، لگن کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ نسب کو اوپر رکھا گیا ہو، اسلام میں عمل کو اوپر رکھا گیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک محترم مکرم ہوا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ نہیں کہ نسب ہی سب کچھ ہے، ہاں نسب سے بھی انسان کو فیض ملتا ہے، لیکن نسب کو اوپر نہیں رکھا گیا، بلکہ یہاں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو اپنے اندر صفت تقوی پیدا کرے، جو متقی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، بے شک اللہ رب العزت تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں اور تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو مقبولیت کا معیار ہے وہ تمہارے قلوب کا تزکیہ اور پھر اس خلوص دل کے ساتھ کیے ہوئے عمل ہے، وہ تقوی ہے۔ حسب، نسب اور یہ مال اور یہ چیز جو ہے وہ مقبولیت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تقوی ہے۔ تو انسان کو خود اپنی زندگی، عملی زندگی ہو، روحانی زندگی ہو، دینی زندگی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، جو بھی ہو، خود میدان عمل میں اتر کر کے اپنی شخصیت کے اندر جوہر اور کمال پیدا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے حضرت عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کا سیکھنا
بالکل فرض ہی ہے، جیسے پاکی اور ناپاکی کے مسائل، چونکہ نماز فرض ہے اور نماز کی شرط ہے طہارت، تو پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز کے بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے تو نماز کے فرائض، روزے کے متعلق ضروری مسائل، اور اسی طرح سے جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کے مسائل، حج فرض ہوا تو اس پر حج کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہیں، کیونکہ حج ایک فرض ہے، وہ محض ایک دینی تفریح نہیں ہے، محض ایک دینی تفریح نہیں ہے، بلکہ حج فرض ہے، وہ ایک عبادت ہے، اس کے مسائل بھی سیکھنا پڑیں گے تبھی آئیں گے۔ تو ان چیزوں کو اور جن جن معاملات کی انسان کو ضرورت پڑتی رہے، جو جو مسائل اس کے سامنے پیش آتے رہیں، ان کا علم سیکھیں، خود کتابوں سے دیکھیں، خود نہیں تو پوچھے جاننے والوں سے۔ اور اچھا یہاں فرمایا فریضۃ کے علم فرض ہے، بہت سارے فرض ایسے ہیں کہ وہ فرض ہیں لیکن ان کو فرضیت کے لفظ کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، صیغہ امر کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن علم کی اہمیت بتانے کے لیے اس کے ساتھ لفظ فرضیت کو ذکر کیا گیا کہ علم سیکھنا یہ فرض ہے، اس کی اہمیت، اس کی ویلو اور اس کی فوقیت بتانے کے لیے کہ علم سیکھنا فرض ہے، تو علم کی طرف آدمی کو آنا چاہیے، اور ایک مسلمان کے لیے تو اس کے اوپر فرض رکھا گیا ہے تو وہ علم دین سیکھے۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ، اور ایک مرد مومن کی جو علم کے حوالے سے یا کسی بھلائی کی بات سیکھنے کے حوالے سے جو اس کی جستجو اور لگن ہونی چاہیے، جو اس کے اندر ایک تڑپ اور پیاس ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بھلائی کی بات سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اکتا نہیں جاتا کہ اب بہت ہو گیا، تو فرمایا کہ مومن بھلائی کی بات سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہو جائے، یعنی بھلائی کی، علم کی، دین کی باتیں سنتے سنتے بالکل آخری وقت آ جائے اور اس کی تڑپ ایسی ہو کہ وہ اس کا جو منتہا ہو وہ جنت ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، کہ جو دین کی طلب میں نکلا، علم دین کی طلب میں نکلا تو وہ اللہ کی راہ میں ہے، تو اس کے اندر تڑپ ایسی ہو کہ زندگی کی آخری سانس تک سیکھنے کی تڑپ باقی رہے، یہاں تک کہ اس کی جو انتہا ہے وہ جنت میں ہو۔ ہم جب بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایسی تڑپ نظر آتی ہے کہ جاکنی کا وقت ہے، موت کا عالم ہے، لیکن اس وقت بھی کچھ سیکھنے اور سکھانے کی تڑپ ہے۔ البیرونی، یہ بہت مشہور مورخ ہیں البیرونی، اور مشہور ریاضی داں جو ہندوستان میں سلطان محمد غوری کے زمانے میں آئے، اور انہوں نے ہندوستان کے جو رسم و رواج، پرتھائیں تھیں ان کو بہت باریکی سے دیکھا، اور ایک کتاب لکھی ہے تاریخ الہند، تاریخ الہند عربی میں ہے، اور اس کے حوالے جو ہیں ہندی اتہاس کی کتابوں میں بھی دیے جاتے ہیں، اور وہ مشہور ہے، جو اتہاس پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے۔ البیرونی بہت مشہور مورخ ہے، اس نے بہت قریبی سے دیکھا اور یہاں کے رسم و رواج کو اس نے لکھا ہے تاریخ الہند میں۔ البیرونی دیندار آدمی تھے اور مشہور مورخ اور ریاضی داں، یعنی میتھمیٹکس کے بہت ماہر تھے، گणتज्ञ تھے۔ تو البیرونی ان کے جب نزاع کا وقت آیا، آخری وقت آیا، تو اس وقت ایک بزرگ ہیں ابو الحسین علی بن عیسیٰ، ان کی عیادت کے لیے گئے، انہیں معلوم ہوا تو ان کی عیادت کے لیے گئے، تو وہ حالت نظامت تھے، حالت نظامت یعنی موت کے بالکل قریب تھے۔ تو جب وہ یہ پہنچے، یہ علامہ ابو الحسین علامہ ابو الحسن علی بن عیسیٰ جب یہ پہنچے تو البیرونی نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ ہاں وہ جو تم نے ایک مرتبہ وراثت کا مسئلہ بتایا تھا، وراثت جو کسی شخص کا انتقال کے بعد اس کے وراثت سے جو حصہ ملتا ہے، تو وہ وراثت کا وہ پورا ایک علم المیراث اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ دیکھو کہ نزاع کا عالم ہے اور موت کے قریب ہے، موت کے منہ میں ہے، بالکل ہچکیاں آ رہی ہیں، سانس بھی پوری طرح سے نہیں آ پا رہی ہے۔ تو اس عالم میں بھی جب وہ ان کے سامنے پہنچے تو کہا کہ وہ جو تم نے میراث کا مسئلہ بتایا تھا تم اس مسئلے کو دوبارہ سے بتاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اس عالم میں بھی تو موت کا وقت ہے،
زندگی سے بہت دور ہو چکے ہیں، زندگی بچنے کے کچھ آثار نمایاں نہیں ہوتے، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب ہی ان کو علم کی جو تجسس، علم کا جو تجسس تھا، لگن تھی، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ جان کر کے مرنا میرے لیے نہ جاننے سے بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے کہ یہ مسئلہ میں جان کر کے مروں، اس کے جاہل ہو کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ میں جان کر کے مروں۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، کہ 3 شاگرد بہت مشہور ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے، حضرت امام محمد، حضرت امام ابو یوسف اور امام ظفر۔ تو ویسے بہت سارے شاگرد ہیں، فضیل ابن عیاض بھی ان کے شاگرد ہیں، بہت سارے شاگرد ہیں۔ وہ تو جب وہ درس دیا کرتے تھے تو کثیر تعداد تو دواتوں کی ہوتی تھی۔ ان کا جو ابو حنیفہ نام پڑھا، اس کی علت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بہت تعداد ہوتی تھی دواتوں کی۔ تو ان کے مشہور شاگرد حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا علمی جو شوق تھا، عالم یہ تھا کہ حالت نظامت ہے۔ ان کی عیادت کے لیے ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم بن الجراح، وہ ان کی عیادت کے لیے آئے، تو انہوں نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا کہ ہاں وہ جو رمی جمار کا مسئلہ تھا وہ بتاؤ۔ رمی جمار جو حج کے لیے جاتے ہیں، جو جمروں پر کنکریاں مارتے ہیں، وہ جو پلر ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، ان کی یادگار کے لیے بنا دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں وہ جو رمی جمار کا کبھی انہوں نے مسئلہ بتایا ہوگا کچھ، تو کہا کہ ہاں جو تم نے رمی جمار کا جو مسئلہ بتایا تھا وہ مسئلہ بتاؤ۔ تو انہوں نے مسئلہ بتایا، مسئلے بتانے کے بعد باقاعدہ انہوں نے بحث کی، جو انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے جو ان کا موقف تھا اپنا، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اس عالم میں بھی، تو فرمایا کہ شاید اللہ رب العزت اسی کی برکت سے میری مغفرت فرما دے، جن کی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، آخری عمر میں فرمایا کہ شاید اسی ایک مسئلے سے اللہ رب العزت میری مغفرت فرما دے۔ اور ایک واقعہ تو ان کا ایسا ہے، شاید انہی کا ہے یا امام محمد کا، انہی کا ہے شاید، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور ادھر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے درس دینے کا وقت ہو گیا۔ تو ایک طرف درس تھا اور ایک طرف بیٹی کی تجہیز و تکفین کرنی تھی۔ تو انہوں نے جو بیٹی کی تجہیز و تکفین کے معاملات تھے وہ کسی کے سپرد کر دیے کہ اب درس کا وقت ہو رہا ہے، کہ تجہیز و تکفین تو کوئی کر دے گا، مگر اب درس چھوٹ گیا میرا، تو میری جگہ درس کوئی میرا نہیں لے سکتا۔ تو آپ نے تجہیز و تکفین کے معاملات کسی اور کے سپرد کیے اور خود درس لینے کے لیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی درسگاہ میں گئے۔ اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب کسی انسان کی اولاد کا انتقال ہو جائے، لیکن ایک طرف اولاد تھی اور ایک طرف علم تھا۔ علم دین کا جو ابلاغ ہوا ہے پوری دنیا میں، وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، بزرگوں کی محنتیں ہیں اس کے پیچھے، کاوشیں ہیں، رات دن جاگے ہیں، طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ رات و رات جاگتا ہے۔ ان کی محنتیں اور ان کی مشقتیں ہیں، لیکن ہم اتنے بڑے سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کی ساری محنتوں کو اپنے عمل کے ذریعے سے بالکل جو ہے وہ بھلا دیا۔ بہت سے واقعات ہیں بزرگوں کے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور یہ عالم دین ہیں، علامہ ابن جریر، ان کی نزاع کا وقت آیا تو اس وقت کسی نے کوئی دعا پڑھی، تو جب دعا پڑھی تو انہوں نے قلم اور دوات کہا کہ قلم اور دوات لے کر کے آؤ، اور اس دعا کو لکھنے لگے یا لکھوانے لگے۔ تو کسی نے دیکھا کہ حضرت اس عالم میں بھی یہ شوق، تو فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ فرمایا گیا تم علم حاصل کرو پالنے سے لے کر کے یا ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی تنہائی تک۔ تو ابھی تو قبر میں نہیں پہنچا ہوں، ابھی اگرچہ کچھ دیر صحیح لیکن باقی تو ہے، تو ابھی قبر تک نہیں پہنچا ہوں۔ تو اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو قبر کی ماں کی گود سے لے کر کے یا پالنے سے لے کر کے قبر کی تنہائی تک۔ ہمارے بزرگ جو اسلاف تھے ایسی طلب تھی ان کے اندر، دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے سواری اونٹ خریدا، اس پر زین کی، صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینۃ المنورہ سے ملک شام کا سفر کیا 1 مہینے تک۔
کنٹینیو ایک سفر آج کے دور کا نہیں تھا، اس دور کا سفر، تو 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ملک شام میں مقیم تھے، ان کے پاس پہنچے اور صرف ایک حدیث سنی اور سننے کے بعد فوراً واپس آ گئے۔ یہ تڑپ تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ عقبہ بن عامر وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، تو فوراً مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے مصر، صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو محفوظ رہیں وہ یوں ہی نہیں رہیں، محدثین نے لمبے لمبے سفر کیے۔ اگر پتہ چلا کہ ایک حدیث جو ہے وہ مدینے میں ہے، پتہ چلا کہ عراق میں کوئی شخص ہے جو حدیث بیان کرتا ہے، تو حدیث سننے کے لیے وہیں پر گئے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے مصر کا سفر کیا اور جا کر کون سے حدیث سنی۔ وہ حدیث کون سی تھی؟ وہ حدیث یہ تھی، حضرت عقبہ بن عامر نے بیان کی، من ستر علی مؤمن فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مرد مومن کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالتا ہے، کسی کے عیب کی کسی کو خبر تھی لیکن اس کے باوجود اس نے پردہ ڈال دیا، اس کو رسوا نہیں کیا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ بس یہ حدیث سنی اتنی سی، اور پھر فأتا رحلتہ فرکب ورجع، تو وہ آئے اپنی سواری پر سوار ہوئے اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف لوٹ آئے، بس ایک حدیث سننے کے لیے۔ من ستر علی مؤمن فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مرد مومن کی پردہ پوشی کی، اللہ رب العزت ایک عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اب اس حوالے سے اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، حدیث پر شروع ہو رہا ہے، ان شاء اللہ بیان کریں گے۔